اور پھر اگر گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل پیرا ہوتا ہو نا، تو پھر یہ دشواری نہیں ہوتی کہ بندہ حسن سلوک کرتے ہوئے بھی پریشان ہو، بندے کو یہ سوچنا پڑے کہ اب میں کیا کروں گا، اب میں کیا کہوں گا، یا اب میں نے کیسے عورت کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے، کیسے عورت پہ حکم چلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں، فرمایا کہ قانتات وہی تابعدار ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات، وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ساری کائنات کو ہمارے لیے جو ہے وہ تابع کر دیتی۔ اور پھر حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا تمہاری عدم موجودگی کے اندر اللہ کی حفاظت سے تمہاری عزتوں کی حفاظت وہ کرتی ہیں، تو یہ نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ نیک عورت بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے اخلاق کے اندر، اس کے رویے کے اندر جو ہے وہ سختی ہے، دشواری ہے، مشکل ہے، بڑا ہی جو ہے وہ کٹھن جو ہے اس کے ساتھ رہنا ہو گیا، تو دین پھر بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ کو اپنا دشمن نہ جانے، فرمایا کہ اگر وہ کسی ایک بات سے اس سے ناراض ہوتا ہے تو فرمایا کسی دوسری بات سے اس سے راضی بھی تو ہوتا ہوگا۔ اور اسی حدیث پاک کی شرح کو ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بے عیب شخص کی تلاش میں ہے تو فرمایا وہ شخص زندگی کے اندر تنہا رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم خود جو ہیں ہزار برائیوں کا سرچشمہ ہیں، فرمایا دوستوں سے، عزیزوں سے ان کی برائیوں سے درگزر کرو اور ان کی اچھائیوں پر غور و فکر کرو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بے عیب تو فقط جو ہیں بس رسول اللہ تھے۔ تو اس لیے اگر کہیں پہ ایسا معاملہ ہو کہ وہاں پہ رہنا، ساتھ نبھانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، فرمایا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے، وہاں پہ بھی دین کی تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ جو خوشخبری سنائی ہے، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اتنی بڑی بات تھی کہ ایک انسان ایک ایسی عورت کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ جس کا اخلاق جو ہے، جس کا رویہ جو ہے وہ سخت ہے اور اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ دشوار ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کا اجر بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی بیوی کے ساتھ کہ جس کا اخلاق برا ہے، اس کے ساتھ وہ زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت پر اجر کرنے کی طرح کا اجر جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ وہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی ساری اولاد چھت گرنے کے سبب سے دب کے جو ہے وہ مر گئی، جن کے ہزاروں اونٹ تھے، بکریاں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ایک کر کے مرتی گئیں۔ جب آپ کو بتایا جاتا نا کہ آپ کی جو ہے وہ فلاں چیز بھی چلی گئی، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی کھو گیا، تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا ہے، اور جب تک اس نے چاہا تھا وہ میرے پاس تھی، جب اس نے چاہا اس نے اپنی چیز کو واپس لے لیا ہے۔ فرمایا کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور پھر یہ الگ بات تھی، یہ الگ آزمائش تھی، اس سے بڑھ کر آزمائش یہ تھی کہ تفسیر خازن کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، جسم کے اوپر زخم ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں، اللہ رب العزت اس بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے اتنے سال مجھے صحت عطا فرمائی، تو آج اگر اس کی طرف سے جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے تو کیا میں کچھ عرصہ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا؟ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی سبب پیش آیا، کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، بارگاہ عزی کے اندر دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کی بیماری کو جو ہے شفا کے اندر تبدیل فرما دی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت پر صبر کرنا اور اس پہ جو اجر ملا ہے، فرمایا اس اجر کی طرح کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت جو ہے اپنے خاوند کے برے اخلاق پہ، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرد کے اخلاق کے اندر بھی جو ہے بڑی سختی ہوتی ہے، وہ گھر آیا ہے تو اب کسی کو بات کرنے نہیں دے گا، اب جو بات اس نے کہہ دی ہے اس کے خلاف بات نہیں سنی جائے گی، اور کئی جو ہیں وہ ایسے رویے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں کہ جس کے اندر بڑی ہی دشواری ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بیویوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی، فرمایا کہ اگر وہ عورت جو ہے اپنے خامند کے برے اخلاق پہ صبر کرتی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثواب کے مثل جو ہے وہ اسے اجر عطا فرمایا جائے۔